خدا کی قسم میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، آپ یاد کیجئے گا اس کی اکلوتی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے 99% نے ترجمے سے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا۔ اس نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ہاں اتنی فرقہ بندی ہے کہ آج آپ کے پاس دین کا ایک جھنڈا نہیں ہے جس کے نیچے آپ سب لوگ مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میرے خیال میں یہ ایک خاصا مغالطہ آمیز خیال ہے کہ جس کو عام کر دیا گیا ہے، اور اس میں صرف تھوڑا سا فرق جو ہے تعبیر کا، وہ اگر ہو تو بات درست ہو جائے گی۔ کسی شخص کا مفتی بننا جو کہہ سکے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا نہیں ہے، کیا حرام ہے، اس کے لیے تو واقعتاً 14 علوم 16 علوم جتنے بھی آپ کہیں وہ لازم ہے۔ ایک قرآن جو دعوت لے کر آیا ہے اس کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ 14 علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد، ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو۔ ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے، اس کو عام کریں اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے۔ ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ وہ افتاء اور ہے، کوئی فیصلہ کرنا کسی معاملے میں شریعت کی روح سے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ 14 16 جو بھی علوم بیان کیے جاتے ہیں وہ میں قائل۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے مطالعے اور علم کے مطابق تفسیر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، تجدیدی کام کیا ہے، تحریکی کام کیا ہے، لیکن ان کے عقائد میں چند عقیدوں پر، چند مسائل پر ہمارے علماء دیوبند کو تحفظات تھے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے۔ بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں، بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی۔ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔